پی ٹی آئی کے خلاف جس طرح سے بدترین قسم کی فسطائیت کا زمانہ چل رہا ہے، لیکن اسپیشلی پچھلا سال 9 مئی 2023 کے بعد سے لے کر آج تک جو ظلم، زیادتی، بربریت کا ماحول قائم کیا گیا ہے وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ آج یہ پوزیشن ہے کہ جناب الیکشن کو ہارڈلی 1 ہفتہ یا 10 دن رہ گئے، لیکن وہ ستم کا طرز عمل، وہ یزیدیت کی پیروکاری اسی طرح جاری و ساری ہے جو آج سے 8 مہینے یا 9 مہینے پہلے جاری و ساری تھی۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسلام آباد کا میرا حلقہ NA47 جس کا انتخابی نشان فاختہ ہے، یہ وہ مقتدر اداروں کے درمیان کا وہ حلقہ ہے جہاں سپریم کورٹ بھی ہے، جہاں الیکشن کمیشن بھی ہے، جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے، جہاں ڈپلومیٹک انکلیو بھی ہیں، جہاں پوری ایمبیسیز بھی ہیں، جہاں پرائم منسٹر اور پریزیڈنسی بھی ہے، جہاں سیکریٹریٹ سینٹ بھی ہے، اور سب وہ بیوروکریسی جو اس وقت ایک لحاظ سے مقتدر اعلیٰ کہلاتی ہے، یا وہ نگران، سو کارڈ نگران وزیر اعظم ہاؤس ہو یا ان کے منسٹرز کالونی ہوں، وہ سب اسی حلقے میں آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہ صرف یہ کہ ہمارے لوگوں کو اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری رہا جو کہ آج تک جاری و ساری ہے، ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، تشدد کیا گیا، پارٹیاں تبدیل کرائی گئیں، کنگز پارٹیاں بنوائی گئیں، اور یہ سارا سلسلہ پورا سال جاری و ساری رہا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی پہلے سے زیادہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے، پہلے سے زیادہ ان بونے سیاستدانوں کے خلاف اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے، تو انہوں نے پروپوزر اور نامینیشن فارم چھیننے شروع کر دیے، پروپوزر اینڈ سیکنڈرز کو اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ ساری دنیا نے دکھایا، میڈیا نے دکھایا، الیکٹرانک میڈیا نے دکھایا، پرنٹ میڈیا نے دکھایا، ڈیجیٹل میڈیا نے دکھایا۔ یہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم گئے، انہوں نے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کا حکم دیا، لیکن الیکشن کمیشن کی آنکھیں اور کان بند ہیں، انہوں نے ایک بھی ہمارے گریونس کو ریڈریس نہیں کیا۔ اور جب ہم سپریم کورٹ میں گئے تو منصف اعلیٰ نے، یہ الگ بات ہے کہ رات کی تاریکی میں الیکشن کمیشن نے جو ہم سے بلے کا نشان چھینا تھا اور اس کے تسلسل رکھتے ہوئے ناانصافی کی حد کر دی اور تاریخ کا تاریک ترین فیصلہ دیا، اور جس سے نہ صرف ہمارے سے ہمارا انتخابی نشان چھین لیا، بلکہ 70% آبادی ہمارے ملک کی جو ناخواندہ ہے، یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ جس کو ووٹ دینا چاہیں ان کو وہ اپنی مرضی سے انتخاب کریں، ان سے بھی ان کا حق چھین لیا۔ لیکن جب سپریم کورٹ کو ہم نے بتایا کہ جناب یہ ہیں وہ ثبوت، یہ USB میں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں دیکھوں گا۔ ہم نے کہا پوری دنیا کے میڈیا نے دکھایا، انہوں نے کہا میں میڈیا نہیں دیکھتا۔ ہم نے کہا یہ ہیں ایفیڈیوٹس، انہوں نے کہا میں ان کو بھی نہیں مانتا۔ تو ہم نے احتجاجاً اپنی وہ کنٹمپٹ پٹیشن واپس لے لی، اور آج جو سلسلہ جاری و ساری ہے NA47 کی میں بات کر رہا ہوں، میرے دوست عامر مغل صاحب اور علی بخاری صاحب بیٹھے ہیں، NA46 اور 48 کی یہ بات آپ کو مثالیں دیں گے۔ پہلے دن سے لے کر آج تک جب سے میں نے کمپین شروع کی ہے، تھانہ بنی گالہ کا SHO تھا اشفاق بڑائچ، اس نے میرے کچھ لوگ، ایک بندے کو تھانے میں بند کیا، کچھ لوگوں کو ٹیلی فون کیا آپ شعیب شاہین کی کمپین چھوڑ دیں، اس کے خلاف کمپلینٹ فائل کی اور IG نے اس کو تبدیل کر دیا۔ لیکن تبدیل یہ کیا کہ جس کے کہنے پہ وہ لگا تھا اس کو اٹھا کر کے NA46 میں لے گئے تاکہ وہاں زیادہ دھاندلی کرا سکے بجائے سزا دینے کے۔ دوسرا، چک شہزاد کے SHO نے کل میرے 3-4 جو ووٹرز سپورٹرز صرف جھنڈا لے کے PTI کا جا رہے تھے، ان کو آوارہ گردی میں بند کر دیا، جو ابھی عدالت نے اس کو ڈسچارج کر دیا۔ کیا PTI کا جھنڈا لے کے چلنا یہ آوارہ گردی میں شامل ہو گیا ہے؟ یہ نیا اصول میرا خیال ہے PPC میں لکھنا چاہیے۔ اب آگے آتے ہیں تھانہ UC چرا میں ایک بہت بڑے آنریبل شخصیت ہیں
راجہ منیر صاحب، ان کے بیٹے راجہ فخر منیر صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں ان کے بیٹے. پرسوں انہوں نے اس سے پہلے بھی ہمارے حق میں کارنر میٹنگ کی اور پرسوں بھی کی بہت بڑی. اس پہ ہمارے اس آنریبل شخصیت کو جو 70 سال کے بزرگ ہیں اور وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، کل دن کو 2 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک تھانہ نیلور نے ان کو بند رکھا. اور اس کے علاوہ ہمارے وہ نوجوان جنہوں نے ہماری کارنر میٹنگ کرائی تھی ان کے گھروں میں چھاپے مارنے شروع کر دیے. اسی طرح آگے آئے تھانہ پھلگراں، کل ہمارے وہاں پروگرام تھے تو انہوں نے ہمارے تمام لوگوں کو، آنے جانے والوں کو ہراساں کیا. اور پھر راجہ کیسر غفار جو ایک کینڈیڈیٹ بھی تھے ہمارے اسی NA-47 کے، ہمارے UC کے چیئرمین تھے پہلے، اور اس نے ودڈرا کر لیا، یعنی ہمارے حق میں ابھی ریٹائرمنٹ کریں گے. اس نے کل پروگرام رکھا ہے، اپنے گھر میں رکھا. رات کو 6 گاڑیاں پولیس کی اس کے گھر گھس گئیں اور وہ گھر میں موجود نہیں تھے، اتفاق کی بات ہے. اور اس کے ساتھ صرف یہی نہیں، تھانہ 12 کو کے SHO لوگوں کو فون کر کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ شعیب شاہین کا ساتھ چھوڑ دیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں منصف اعظم سے، ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، کیا آپ کو یہ ساری چیزیں جو کچھ نظر آ رہی ہیں، اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے آپ نے ایک لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، ہمیں فیلڈ دینے کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہیں. لیکن یہ الگ بات ہے، جتنی یہ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں اتنا زیادہ گاؤں کے گاؤں ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اس کی تفصیل میں جائے بغیر. اور وہ لوگ جو کبھی کسی زمانے میں کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کرنا شروع کر دیا. میں اپنے ان سیاستدانوں سے اور اپنے ان اداروں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا لوگوں کے نظریات آپ زور زبردستی، جبر اور ڈنڈے کے زور پہ تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ نفرت کا ماحول پیدا کر کے آپ لوگوں کے دل جیت لیں گے؟ کیا اس طریقے سے جو آج 90% پاپولرٹی ہے عمران خان اور PTI کی، کیا اس کو آپ روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یقیناً نہیں ہو سکیں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہی ہے، پوری نیشنل میڈیا دیکھ رہی ہے، پوری ڈیجیٹل میڈیا دیکھ رہی ہے، اور اس سب کچھ کے باوجود آپ ببانگ دہل سب کے سامنے ننگے ہو کے وہ حرکتیں کر رہے ہیں، وہ آئین کی پامالی کر رہے ہیں، وہ قانون کی پامالی کر رہے ہیں، وہ ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثالیں قائم کر رہے ہیں جو ماضی میں ہم نے مارشل لاء کے زمانے میں بھی نہیں دیکھی. میں ایک دفعہ پھر وارن کرتا ہوں IG اسلام آباد کو بھی، DC کو بھی، اور اس کے نیچے ہونے والے تمام SHOs، وہ تھانے دار جو اس وقت پبلک سرونٹ ہیں. وہ پبلک سرونٹ کا مطلب ہے عوام کے نوکر ہیں، وہ میری آپ کی تنخواہ سے تنخواہیں لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے نوکر تو ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے محافظ تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ان کی کٹ پتلی نہیں بن سکتے، ان بونے سیاستدانوں کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں. میں وارن کر رہا ہوں ان کو کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، وہ اس طریقے سے بیہیو نہ کریں اور غیر آئینی حرکتیں نہ کریں. اور اگر انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو انشاءاللہ یوم احتساب ان کا قریب تر ہے. 8 تاریخ کو جو عوامی انقلاب ہونے جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں نہ صرف ان کا احتساب ہوگا، ان بونے سیاستدانوں کو جو ان کو استعمال کر رہے ہیں ان کا بھی احتساب ہوگا. وہ مزید نفرتیں اپنے خلاف پیدا کرنا بند کر دیں. یہ اس وقت ہے کہ ہم تاریخ سے سبق سیکھیں، آئین کی پامالی کریں، قانون کی پامالی کریں. اور میں ایک دفعہ پھر، میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا وکیل ہوں، میں PTI کا ترجمان بھی ہوں، میں عمران خان کا وکیل اور ترجمان بھی ہوں، اور میں پاکستان بار کونسل کا ممبر، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا صدر، وائس چیئرمین، فاؤنڈر وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل بھی رہا ہوں. اور میں نے اس لاء کے ادارے کو 34 ایئرز دیے ہیں. میں نے ہمیشہ رول آف لاء کی تحریک چلائی ہے. میں آج چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں، آپ نوٹس لیں، جوڈیشل انکوائری کرائیں، ہم آپ کو ثبوت دیں گے، اور وہ ثبوت اگر آپ کافی سمجھیں گے تو آپ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں. اگر پھر آپ نے بھی آنکھیں اور کان بند رکھنی ہے، اس ظلم کے نظام کو قائم رکھنا ہے، اور آپ نے
उसी तरह उन सहूलतकारों को छुट्टी देनी है और सिर्फ उन लोगों को आपने दबाने के लिए FIA को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो तनकीद करते हैं, तो फिर ये निज़ाम इंसाफ का बदनुमा दाग कभी नहीं धुल पाएगा। ये तारीख़ की बदतरीन धांधली पूरी दुनिया देख रही है, पूरी आलमी बरादरी देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। तो उसके नतीजे में होने वाली ज़्यादतियाँ, उसके नतीजे में होने वाली जिस तरह का इलेक्शन है, उसकी क्रेडिबिलिटी तो पहले ही आपने ख़त्म कर दी है। जो माशी बदतरी फैलेगी, जो माशी तबाही का तूफ़ान आएगा, जो बददिली फैलेगी, जो मायूसी होगी, और जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, उसका ज़िम्मेदार सुप्रीम कोर्ट भी होगी, इलेक्शन कमीशन भी होगा, वो इदारे भी होंगे, और वो सियासतदान, जो बोने सियासतदान, जो ना सिर्फ अपने करप्शन के पैसे को बचाने के लिए इस वक्त मोहरे बने हुए हैं, बल्कि अपनी करप्ट और नालायक औलाद को हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं, उनका भी अंजाम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। और ये सिचुएशन अगर इस्लामाबाद में है तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं, जो इस्लामाबाद जहाँ पूरा मीडिया बैठा हुआ है, बाकी शहरों में, बाकी सूबों में, बाकी इलाकों में क्या हो रहा होगा, देहातों में क्या हो रहा होगा। अगर इसको इलेक्शन कहेंगे तो फिर अफसोस की बात यह है, फिर आँख और कान बंद करके अगर इलेक्शन कमीशन की तरह मुनसिफ आज़म भी उसी तरह उसी तर्ज पे अमल पे होगा, तो उनको ये बात बता दूँ, अक्टूबर में आपने रिटायर हो जाना है। ये तारीख़ कभी किसी को माफ़ नहीं करती। तारीख़ में आप याद रखे जाएंगे, या स्याह तरीन जज के तौर पर या आला तरीन जज के तौर पर। वो आपकी परफॉर्मेंस, वो आपका किरदार, वो आपके फ़ैसले इस बात का सिर्फ गवाही देंगे। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट एक पार्टी है? अगर वो पार्टी नहीं है तो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर ने जो हम कह रहे हैं वो लिख के दिया है। प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लाहौर यानी पंजाब ने वो लिख के दिया है जो हम कह रहे हैं। क्या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को भी आप नहीं मानेंगे? क्या आप जो आज पूरा लाइव वीडियोस आप लोगों ने दिखाई हैं USB में हम लेकर आए, उन्हें कहा मैं नहीं देखता, क्या वो एविडेंस के तौर पर हम पेश नहीं कर सकते? आप जिस एविडेंस को खुद लाइव कवरेज करते हो, आप मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, हम कहते हैं इसको देख लें, वो कहते हैं मैं इसको नहीं देखता। हम कहते हैं ये एप्लीकेशंस, ये एफिडेविट्स ये मौजूद है, वो कहते हैं मैं नहीं देखता, मुझे बता दें एविडेंस हम कहाँ से लाएं। कोई फरिश्ते तो हम उतारने से रहे। हम कहते हैं आप बनाएं जुडिशल कमीशन, आज बनाएं, हम आपको सारी एविडेंस एक जुडिशल कमीशन के पास जो एविडेंस रिकॉर्ड करे वहाँ जाकर देते हैं, आप उसकी फाइंडिंग्स ले लें। बेशक एक सेशन जज को बना दें अगर आपने बड़े लेवल पर नहीं बनाना, लेकिन अगर आपने ये फैसला किया है कि आपने हमारी बात ही नहीं सुननी, अगर आपने ये फैसला किया है कि आपने हमारे मुखालिफ वकील के तौर पर बैठना है, तो हमारे पास फिर कोई सबूत नहीं है। देखिए मंशूर के बारे में कल हमारे चेयरमैन साहब ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। आप चूँकि हमारा सब्जेक्ट NA 47 का है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं एक वर्कर हूँ। अगर अल्लाह ने मौका दिया, अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, तो इंशाअल्लाह फ्रंट फुट पे खड़े होकर ये मरात याफ्ता तबका जो 1% तबका है, जो हमारे वसाइल हड़प कर जाता है, वो पी जाता है, खा जाता है, और हमारे गरीब आदमी को पानी नहीं है, रोटी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, ये हम तफरीक ख़त्म करेंगे। वो पैसा निकाल के मैं सबसे फ्रंट फुट पे हूँगा, इस पे इंशाल्लाह जिद्दोजहद करूँगा। वो पैसा उनसे रिकवर करेंगे, वो उसके बाद उनको हम लाएंगे अवाम की फलाह बहबूद, और उनकी रियासत के बाकी जो लोग हैं उस पे ख़र्च होना चाहिए। ये अशराफिया जो पैसा खा रहा है, लेकिन काम यहीं तक तो महदूद थोड़ा है। अशराफिया सिर्फ $18 बिलियन तो मुफ्त मराहत ले ही रहा है, लेकिन जो करप्शन का पैसा इधर से ऊपर से उठा करके मुल्क से बाहर चला जाता है। मेरा मुतालबा तो ये है कि जिस मुल्क के लोगों का, लीडरों का पैसा बाहर, बिजनेस बाहर, बच्चे बाहर, मरना जीना बाहर, इलाज बाहर, उसका इस मुल्क से क्या काम है सिवाय इस बात के कि आपको लूटने के लिए आएंगे। और दूसरी बात, जो मुल्क में अपने बच्चों को इलाज नहीं करा सकता, अपना इलाज नहीं करा सकता, कहते हैं हम 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे, 6 दफ़ा वज़ीर आला रहे,
بھائی جو ایک ہاسپٹل نہیں بنا سکے جہاں اپنا علاج کرا سکیں، تو ایسے لیڈروں کو لوگ نفرت نہیں کریں گے تو اور کیا ہوگا؟